آج تو اتنا آسان دور ہے، میں جھوٹ بولوں فوراً آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں جمعیت علماء اسلام کا کوئی بندہ، اس کا نام کوئی نیم میں مولانا فضل الرحمان اور اس کی پوری جماعت کا کوئی بندہ ابھی گوگل میں آ جائے گا، کر لو ابھی کر لو، میرے اٹھنے سے پہلے کر لو۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہوا میرے محترم دوستو، یہ ابھی کی بات ہے، یہ 15-16 مہینے کی اتحادی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے علماء سے مطالبہ بڑھا اور ووٹ نہ دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ مطالبہ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سارا ملک کو سیدھا کرے، مانگو اپنے علاقے کا ووٹ بھی نہیں دیتے بھائی، ان کے پاس وہ سرحد والوں کو اللہ جزائے خیر دیں، KPK کے بلوچستان والوں کو اللہ جزائے خیر دیں، وہ علماء پر اعتماد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ سچے مسلمان اگر علماء پر اعتماد نہ کرتے، آج پاکستان اسلامی پاکستان نہ ہوتا، آج پاکستان میں قادیانی کافر نہ ہوتے، آج پاکستان میں مدارس و مساجد کا یہ حلیہ نہ ہوتا اگر یہ پہرے دار وہاں اسمبلیوں میں نہ ہوتے، اور ان دو صوبوں کے غیور مسلمان علماء کو اگر اسمبلیوں میں نہ بھیجتے۔ ان کے ووٹ سے ہو گئے تھے، ہمارا آئین جو اسلامی بنا تھا ان کے ووٹوں سے گئے ہوئے علماء کے ذریعے بنا تھا۔ پنجاب والوں نے وفا نہیں کی تھی، کیا اللہ کے فرشتے یہ دیکھتے ہوں کہ پنجاب میں مسلمان نہیں رہتے کہ اپنے علماء کو اسمبلی میں بھیج سکیں؟ یہ اب کی بات ہے، 15-16 مہینے کی بات ہے، اتحادی حکومت میں فیصلے تھے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارے اکابرین علماء کی کب سے جد و جہد چلی تھی، وہ لکھنؤ سے مولانا عبدالشکور لکھنوی کی حب اور دفاع اور عظمت صحابہ کی ایک تحریک چلی تھی، پھر مولانا عبدالستار کونسلی ان سے پڑھ کے آئے، اس تحریک کو انہوں نے 60 سال پاکستان میں چلایا، پھر اس تحریک کو ایک جھنگ کی سرزمین کے عظیم مجاہد نے اس تحریک کو پھر ایک نئی جلا بخشی، اور اس کی تکمیل جمعیت علماء اسلام کے ممبران نے کی۔ قومی اسمبلی سے بھی بتاؤ تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل پاس ہوا ہے نہیں ہوا؟ بولو یار، باتیں تو کرو یار، ووٹ دو نہ دو، سچ تو میرے ساتھ بولو یار۔ کس کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی سے تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل پاس ہوا ہے؟ جن کو پتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں۔ کس کو پتا ہے تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل سینٹ سے پاس ہوا ہے؟ بتاؤ کس کو پتا ہے، میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں۔ جمعیت علماء اسلام نے پاس کرا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنی بھی صورتحال بتاؤں، اپنے علاقے کا آئینہ بھی دیکھوں دکھاؤں، ہم نے جس کو ووٹ دے کر اپنے حلقے سے نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا، اس نے تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت بل کا، جس کا نام تھا بنیاد اسلام بل، ہمارے ووٹ لے کر دیا ہوا شخص صوبائی اسمبلی پنجاب میں مخالفت۔ کس کو پتا ہے مخالفت؟ ہم مسلمانوں کو پتا ہے مخالفت۔ بے شک بے شک۔ بغض صحابہ میں مخالفت کی، بغض اسلام نے اس بل کی مخالفت کی۔ اس بل میں کوئی بات نہیں تھی، یہ بات تھی کہ جو صحابہ اہل بیت ہماری اسلام کی متفقہ شخصیات ہیں، ان پر زبان روک کے رکھو، ان پر بکواس نہ کرو۔ بتاؤ برا بل تھا، یہ غلط بات؟ نہیں صحیح تھی۔ یہ تو دنیا کا قانون کہتا ہے، عالمی قوانین میں یہ بات لکھی ہے۔ اس بات کو دنیا کے کافر مانتے ہیں کہ کسی کی مقدس شخصیت پر بد زبانی نہ کرو۔ کسی قوم میں، کسی مذہب و ملت میں کوئی معتمد شخصیت ہے، اس کو برا نہ کہو۔ قرآن نے مشرکوں کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن نے منع کیا ہے کافر جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ تو یہ غلط بھی تھا کہ جن کے ذریعے ہمارے پاس ایمان پہنچا ہے، جن کے ذریعے ہمارے پاس قرآن پہنچا ہے، جن کے ذریعے ہمارے پاس نماز پہنچی ہے، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو تکلیف نہ دو۔ اور بتاؤ میرے مسلمان بھائیو، یہ برا بل تھا یا صحیح بل تھا؟ پوری پنجاب اسمبلی میں بتاؤ کس نے مخالفت کی تھی ہمارے صوبائی اسمبلی میں اس بل کی؟ اس نے مخالفت کی تھی جو ہمارے حلقے سے منتخب ہو کے گیا تھا۔ ہمارے حلقے کے مسلمانوں کی سخت جملہ نہیں بولتا،
لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں، بہت افسوس کی بات ہے، صحیح بالکل بے شک انتہائی افسوس کی بات بے ہے شک جب اس نے مخالفت کی 8-10 اور ملے اس کے ساتھ، چنانچہ صوبائی اسمبلی میں بل پاس نہیں ہو سکا تھا۔ اور اگر بتاؤ وہاں آپ کے نمائندہ علماء بیٹھے ہوتے، اہل ایمان ہوتے، جواب آتا کہ نہ آتا، یوں مخالفت ہو سکتی تھی؟ پھر ووٹ کو آسان عام چیز نہ سمجھو کہ ووٹ تو ہماری نالی کا، ووٹ تو ہماری ملازمت کا، ووٹ تو ہماری بجلی کا۔ اور بھائیو، یہ ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے، امانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتیں جو امانتوں کے مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ۔ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ووٹ کا مطلب ہے میں اس کے دین کو بھی اچھا سمجھتا ہوں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کی دنیا کو بھی اچھا سمجھتا ہوں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کی خلوت کو بھی صحیح سمجھتا ہوں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کی جلوت کو بھی صحیح سمجھتا ہوں جس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے کردار و اخلاق کی ضمانت دے رہا ہوں، یہ اسلام کی بھی خیر خواہی کرے گا، پاکستان کی بھی خیر خواہی کرے گا۔ پرچی ہے، یوں مذاق تھوڑا ہے یہ۔ وہ کے پی کے مفتی ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد، انہوں نے اپنا انتخابی نشان قبر رکھا، ہنسی تو فوراً بندوں کو آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے شعور سے رکھا کہ ووٹ دیتے ہوئے قبر کو سامنے رکھو، مذاق بات ہے یہ۔ جس ایرے غیر نتو پھیرے کو ووٹ دے کر ہم بھیج دیں، جو گناہ کرے، جو شرابوں کے قانون پاس کرے، جو اسلام کے خلاف کرے، اس کے ہر گناہ میں ہم شریک ہو جائیں۔ وہ اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، وہ گناہ نہ دیکھے نہ سنے ہم نے، وہ بھی قیامت کے دن ہمارے کھاتے میں ہوں۔ مسلمانوں کو اس ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، امیر المؤمنین کو ووٹ دے چکے تو کسی نے کہا حضور، کسی نے کہا حق تو آپ کا بنتا تھا، آپ نبی کے چچا زاد بھائی تھے، داماد بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، آپ گھر کے فرد تھے، ابو بکر سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے، آپ نے ووٹ ابو بکر کو دے دیا۔ کون کون توجہ سے سن رہے ہیں؟ میں ان کو وہ بات سناؤں اگلی جو حضرت علی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دل پہ بھی لکھ لو، دماغ پہ بھی لکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من رضی بہ لدیننا رضینا بہ لدنیانا، من رضی بہ لدیننا رضینا بہ لدنیانا۔ بھائی ابو بکر وہ آدمی ہیں جن کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے اللہ۔ کہ آپ نے اپنی مرض الوفات میں حکم دیا تھا ابو بکر کو نمازیں پڑھائے، 18 نمازیں، 17-18 نمازیں رسول اللہ کے مصلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو بکر نے پڑھائیں۔ سبحان اللہ، اور علی نے عجیب جواب دیا، پھر سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ جو عمل کی نیت سے سبحان اللہ کہے، اگلی بات اس کو سناؤں۔ سبحان اللہ۔ ریٹ ہوتا تو اس بات کا کوئی کروڑ روپیہ لیتا، میں آپ سے پھر کہتا، میں پھر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمانوں
رسول اللہ نے جس کو ہمارے دین کے لیے چنا، میں نے اسی شخصیت کو اپنی دنیا کے لیے بھی چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز جیسی عبادت کے لیے رسول اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ابو بکر جیسے پر اعتماد کر کے رکھنا، تو اب ہم حکومت اور ریاست میں ابو بکر کے علاوہ پر اعتماد کریں، آپ بھی ابو بکر پر اعتماد ہو۔ انشاءاللہ۔ نماز کے لیے آپ کس کو چنتے ہو؟ ہاتھ تو رکھو جتنے ہمارے حلقے میں جتنے کینڈیڈیٹ ہیں، ان میں سے کسی پر ہاتھ رکھو کہ ہم اس کو مصلی پر چڑھانے کے اہل سمجھتے ہیں۔ میرے علاوہ کسی کی بات کرو کہ ہم پسند کریں گے کہ وہ یار ہمیں آئے نماز پڑھا دے، اور میں کہوں گا جس کو آپ پسند کریں اپنی نماز کے لیے، میں کہوں گا ووٹ میوزک ہو جائے گا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی داڑھی بھلے خود کی چھوٹی ہے، اتنی داڑھی والا اگر مصلی پہ چڑھا ہوا آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات یہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان ہے، اور یہ شاندار بات ہے کہ ہمارا کریم شیخ بندہ بھی ہو کہے گا یار امام کوئی بندے کا پتری ہوئے، امام چنگا لگنا ہے، وہ داڑھی تو ہوئے یار، نبی علی شکل تو ہوئے۔ 15-20 بندے اپنا امام کسی بے تکے اور شریعت کے دشمن یا شریعت کے بظاہر مخالف شخص کو 15-20 بندے مسجد کے امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، پورے حلقے کا ذمہ دار کسی ایسے شخص کو بنانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہو؟ یار بس باتیں تو سمجھ آ گئی ہیں ہم سب کو، ضرورت اب عمل کرنے کی ہے۔ من رضی بہ لدیننا رضینا بہ لدنیانا، اس مرتبہ تو طے کر لو، اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرو اللہ سے کرو، اللہ اس مرتبہ ووٹ نالی کا نہیں ہوگا، گٹر کا نہیں ہوگا، سڑک کا نہیں ہوگا، بجلی کا نہیں ہوگا، اللہ اس مرتبہ ووٹ محمد عربی کی صحابہ کی غلامی کا ہوگا۔ کون کون وعدہ کرتے ہیں؟ اس مرتبہ اسلام کا ووٹ ہوگا، اسلام کو ووٹ ہوگا، وطن عزیز پاکستان کو ووٹ ہوگا، اس کی سلامتی کو ووٹ ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود نہیں آیا ہوں، میں دینی جماعتوں کے اصرار پر آیا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام، سپاہی صحابہ جو آج کل سنی علماء کونسل کے نام سے جماعت ہے، ان سب کا اصرار تھا، بار بار تھا۔ پھر اکابرین علماء کا مجھے حکم تھا، حضرت مولانا محمد نواز صاحب دعوت برکاتہم، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب، حضرت خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب، حضرت مفتی حامد صاحب، ان علماء کی تائید سے میں میدان میں آیا ہوں۔ میں خود نہیں آیا، میں کسی باپ دادا کی سیاست کو نہیں آپ سے چھیننے آیا۔ ارے میں ایک اس میدان میں میرا جامعہ ہے، 160 کنال میں جامعہ ہے، میں 20-25 سال سے قرآن و سنت کا استاد ہوں، اپنے جامعہ کا شیخ الحدیث و تفسیر ہوں، میں ایک روحانی سلسلے کی کڑی ہوں۔ 100 سال سے زیادہ میرے اکابرین کی اس خطے میں علمی روحانی خدمات ہیں۔ قطب الارشاد امام الاولیاء مولانا محمد عبداللہ بہلوی کا نواسا ہوں، مولانا محمد اشرف شاد کا بیٹا ہوں۔ علم اور روحانیت کی خدمات ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ مسلمانوں تک ہمارے خاندان کی خدمات پہنچی ہیں، دیانت سے پہنچی ہیں، امانت سے پہنچی ہیں۔ میں اپنے جامعہ کا 17 سال سے منتظم شیخ الحدیث ہوں، 1100-1200 لوگ سال میں میرے پاس پڑھتے ہیں۔ ملک کا نامور مقتدر ادارہ ہے، تعلیمی مضبوط ادارہ ہے، میٹرک تک سائنس کے ساتھ تعلیم اصلی بھی دلاتا ہوں۔ مجھے کوئی حوث نہیں ہے ان عہدوں کی، لیکن یہ غم اور فکر بھی ضرور ہے۔ میں محمد عربی کے اس سچے دین کا طالب علم ہوں۔ اکابرین امت جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% نقش قدم پر چلنے والے تھے، ان کا غلام اور خادم ہوں۔ ان کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ آپ مسلمانوں کے ایمان پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کی ہے، کبیر والا کی غیور عوام پر اعتماد کر کے قبول کی ہے کہ یہ لوگ علماء کو پیسوں میں جب خالی نہیں واپس کرتے، چندہ مانگنے جائے خالی نہیں بھیجتے،
بندہ مانگنے جائے خالی نہیں بھیجتے. مجھے امید تھی کہ میں جب اپنے مسلمان بھائیوں سے ووٹ مانگنے جاؤں گا مجھے بھی خالی نہیں بھیجیں گے. بتاؤ خالی بھیجو گے کوئی والا والو؟ انشاءاللہ صرف آپ نے نہیں گھر والوں میں یہ باتیں پہنچانی ہیں. ووٹ کے دن تک آپ نے داعی بننا ہے, اسلام کا داعی بننا ہے. میں کوئی رقبے بیچ کر لان لے کر الیکشن نہیں لڑ رہا. میں کوئی ارب پتی آدمی نہیں ہوں, میں فقیر آدمی ہوں. یہ الیکشن میرا نہیں, یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا الیکشن ہے, میرا الیکشن نہیں ہے. میں نے نہ عوام سے لوٹا ہے نہ لوٹنے کے پلان میں ہوں. لوگ مربع بیچ کر الیکشن لڑتے ہیں, 10 مربع خریدتے ہیں بعد میں. میں الیکشن ایمان سمجھ کر کے لڑ رہا ہوں. میں انویسٹر بن کر کے الیکشن نہیں لڑ رہا. کتنے لوگ آپ دیکھیں گے, میں تو اس سلسلے کا آدمی ہوں. ہمارا وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور وزیر مذہبی امور تھا, اپنا گھر پکا نہیں کر سکا تھا. وہ مسجد کے امامت سے MLA بنا, وزیر مذہبی امور بنا, اور اس حال میں شہید ہوا. اس کا گھر کچا تھا, پکا نہیں تھا. سب نے دیکھا ہے, سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا ہے. اس کا گھر کچا تھا. میں ان علماء کے اس سلسلے کا آدمی ہوں. انشاءاللہ اس میدان سے ہم آپ کی خدمت کریں گے. آپ کا سکھ ہمارا سکھ ہوگا, آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہوگا. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی قومی پولیٹیکل ایک مضبوط جماعت ہے. ہم آپ کے مسائل بھی سنیں گے, آپ کے مسائل بھی حل کریں گے. یہاں سے حل کریں گے, ڈسٹرکٹ سے حل کریں گے, صوبے سے حل کریں گے, وفاق سے حل کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اہل ایمان کو, علماء کو اگر ووٹ سے منتخب کریں گے تو آپ کے دنیا کے کام رک جائیں گے. انشاءاللہ دین کا کام انسان جب کرتا ہے اللہ دنیا کے کام خود آسان فرما دیتا ہے. اللہ